علامہ صاحب، ٹینشن، نفسیات، اسٹریس، پریشانی، اس کے حوالے سے اگر کچھ بیان کریں، طبی حوالے سے بھی ہو اور نفسیاتی حوالے سے بھی ہو، چاہے آج ایک مطلب آپ اس پہ جو ہے تھوڑا سا وضاحت کر دیں طبی حوالے سے۔ اصل میں دنیا میں شاید ہر بندہ ہی ٹینشن کا شکار ہے اور پریشانی کا شکار ہے۔ بظاہر ہم جس انسان کو دیکھتے ہیں نا کہ مطلب تھوڑا صحیح ہوگا، جب وہ اچھا، کھلتا ہے نا تو پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر بھی ڈھیروں مطلب اس دکھ سے زیادہ تو پریشانی۔ کوئی پریشانی نہیں۔ ہاں، تو ہم کسی کے بارے میں کہہ نہیں سکتے یار یہ بالکل مطمئن ہے اور اس کو کوئی پریشانی نہیں ہے، لیکن ٹینشن کی وجوہات الگ الگ ہوتی ہیں، ہر کسی کی الگ الگ کنڈیشن ہوتی ہے۔ کوئی باتیں کسی کے لیے ٹینشن کا باعث بنتی ہیں، کسی کے لیے نہیں بنتی۔ تو اب یہ جو ٹینشن ہے اس کے بہت سارے علاج طبی طور پر بھی بتائے گئے ہیں اور نفسیاتی طور پر بھی بیان کیے گئے ہیں۔ ہر کوئی اس پر ویڈیو بنا رہا ہے۔ اچھا، بعض اس میں یہ بھی ہوتا ہے جو میں نے نوٹ کیا ہے، کچھ کو سنا بھی ہے، تو اس میں یہ جو بعض خود پریشان ہوتے ہیں نا تو دوسروں کو مشورہ دے رہے ہوتے ہیں پریشان تو پھر پریشان نہیں ہونا، ٹھیک ہے، ٹینشن نہیں لینا، ٹینشن کا یہ بھی حل ہے، یہ بھی حل ہے، اور جب ہم ان کی زندگی میں دیکھتے ہیں نا تو خود وہ پریشان، خود ہی بہت پریشان ہوتے ہیں۔ تو آج کل کون ہے جو اس طرح پریشان نہ ہوگا؟ پریشان تو ہر کوئی ہے، بالکل۔ لیکن جیسے اب میں ایک بات بتا رہا ہوں، اس طرح کی کوئی اگر ویڈیو بناتا ہے نا جس میں ٹینشن کا حل ہے، پریشانی کا حل ہے، تو اگر آپ کو اچھی لگتی ہے، مائنڈ بنتا ہے، سمجھ میں آتی ہے، تو آپ کسی کو شیئر کر دیں، ٹھیک ہے، اس سے فائدہ ہوگا، کسی کی ٹینشن دور ہوگی، کوئی ریلیکس ہوگا۔ لیکن اس کا مواد بھی تو دیکھا جائے نا کہ وہ بول کیا رہا ہے۔ وہ تو بندے کو پتہ چل جاتا ہے سننے سے کہ ہاں، کتنے لمٹ میں ہے۔ ہم بھی ایک بنا رہے ہیں تو ہم بھی یہی دعوت دیں گے بھائی آپ اس کو بھی آگے بڑھاؤ، اگر ہماری بات سمجھ میں آتی ہے آپ کو، جی ہاں، مائنڈ بنتا ہے کہ یار واقعی بات صحیح کر رہے ہیں، تو اس کو اپنے دوستوں کو بالخصوص جو آپ سے ریلیٹڈ ہیں، پتہ ہے ان کی پریشانیاں کیا ہیں، ان کو خاص طور پر بھیجیں، اور عام طور پر سب کو بھیجیں، ہو سکتا ہے کوئی جو ہے کسی کا بھلا ہو جائے کسی کا۔ اچھا، دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک آپ نے پوچھی طبعی لحاظ سے، دوسری جو ہے نفسیاتی لحاظ سے۔ طبعی لحاظ سے تو جو ٹینشن ہوتی ہے اس کے مختلف محرکات ہوتے ہیں جس کی بنا پر ٹینشن آتی ہے، جس کی مین وجہ جو ہوتی ہے وہ بیماری ہوتی ہے انسان کی۔ کچھ بیماری ایسی ہوتی ہیں جس میں انسان جو ہے وہ خود کو سمجھتا ہے لا علاج، مطلب میرا کوئی علاج ہی نہیں ہے دنیا کے اندر، یا دوائیاں کھا کھا کے بیزار ہو چکا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تنگ ہو چکا ہوتا ہے، سالہ سال دوائیاں کھاتا ہے اور بظاہر اس کو اثر کوئی نظر نہیں آتا، اور ایسے بندے پہ نا ایک ذہنی بوجھ بھی، ٹینشن بھی ہوتی ہے، اور پھر ایسے حکیم یا طبیب یا ڈاکٹر ملتے ہیں جو پروسیس میں کام چلاتے رہتے ہیں، اس کے ساتھ سالہ سال کو زیادہ دوائی چل رہی ہے، وہ ایسا انسان بھٹکتا رہتا ہے، کبھی اس حکیم کے پاس، کبھی اس حکیم کے پاس، کبھی اس ڈاکٹر کے پاس، کبھی اس ڈاکٹر کے پاس، مطمئن نہیں ہوتا کہ میں علاج کس سے کرواؤں، پھر وہ مایوس بھی ہو جاتا ہے۔ یعنی وہ اپنے طرف سے کوشش، ظاہر انسان کی جان پیاری ہے نا، اپنی طرف سے کوشش پوری کرتا ہے، نہ ڈاکٹروں کو چھوڑتا ہے نہ حکیموں کو چھوڑتا ہے، لیکن جب وہ علاج کروا کروا کے دوائیاں کھا کھا کے بیزار ہو چکا ہوتا ہے نا، پھر وہ اس کا مائنڈ بن جاتا ہے یار میرا علاج ممکن نہیں ہے، صحیح ہے۔ اب یہ جب بندے کو یہ کیفیت پیدا ہوئی نا میرا علاج ممکن نہیں ہے، تو اب یہاں سے ٹینشن شروع ہوتی ہے۔ اب وہ بظاہر تھوڑی بیماری ہوتی ہے لیکن اس کے لیے ایک پہاڑ بن جاتی ہے، اس سے بڑھ کر لوگوں کو بیماریاں ہوتی ہیں جو جی رہے ہوتے ہیں، اس کا جینا دشوار ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو گولی کھائے گا، دوائی کھائے گا، یہ ہر دوائی اس کے لیے ٹینشن ہوگی، ہر ڈاکٹر کے پاس جانا اس کے لیے ٹینشن ہوگی، ہر طبیب کے پاس جانا اس کے ٹینشن ہوگی، اور ایسے بندوں کو مشورے بھی آ کے بہت زیادہ لوگ دیتے ہیں، مسئلہ حل نہیں کرتے، یعنی آپ کو بیماری ہے نا تو کیونکہ ہمارے یہاں مشورے جو ہے فری کے ملتے ہیں، تو آدھا تو ایسے بندوں کو پریشان مشورہ دینے والے کرتے ہیں، کوئی کیا مشورہ دے رہا ہے، کوئی کیا مشورہ، بھائی آپ طبیب نہیں ہو، ڈاکٹر نہیں ہو، آپ کا کام ہی نہیں ہے نہ مشورہ دیں گے، آپ کو یہ مطلب مسئلہ ہے نا، اس کا حل یہ، اس کی دوائی ہے، اللہ کے بندے آپ کا کام ہی نہیں ہے، آپ سے پوچھی دوائی، ہر کوئی اپنی تجربہ بتا رہا ہوتا ہے،
دیکھو ہر ایک کی طبیعت الگ الگ ہوتی ہے نا، ظاہر ہے جو آپ کی طبیعت ہے میری تو نہیں ہے نا، جو چیز آپ کو دوائی لگے گی وہ مجھے لگے ضروری تو نہیں ہے نا، ٹھیک ہے. اچھا بعض اوقات آپ کو کسی نے مشورہ دیا، وہ آپ نے عمل کیا، کوئی فائدہ آپ کو ہوا، لیکن لازمی تو بات نہیں ہے کہ وہ مشورہ مجھے آپ دو، میں عمل کر دوں مجھے بھی فائدہ ہو. تو ایسے بندوں کو مشورے دینے والے بھی پریشان کرتے ہیں، یعنی وہ کیونکہ انسان کی طبیعت ہے نا، جس سے وہ بوجھ محسوس کرے گا نا آٹومیٹکلی بیمار ہوتا جائے گا، پیچھے ہوتا جائے گا. تو یہ ہے کہ علاج کروانا سنت ہے، کرانا چاہیے، منع ہم نہیں کریں گے، ٹھیک ہے. اور لا علاج خود کو نہیں سمجھے انسان، اللہ پاک نے اس کے لیے بہت ساری چیزیں رکھی ہیں. اس ٹینشن کے لیے خوشبو بہت بہترین حل ہے طب کے لحاظ سے، حالانکہ اس طرف لوگ توجہ نہیں کرتے. خوشبو اچھی خوشبو جو ہوتی ہے نا، میرے پاس بھی ایک خوشبو ہے، لگا لیتے ہیں تاکہ دیکھنے والوں کو بھی دو. اب اس خوشبو کو لگائیں، ٹھیک ہے، اب لگائیں، اب لگائیں، بہت اچھی لگائیں. اب لگانے کے بعد آپ فیل کریں گے، کیا خوشی محسوس کریں گے. ہر خوشبو ہر قسم کی ہوتی ہے، میرے پاس بھی کئی خوشبو ہیں، یہ بھی ہے دوسری بھی ہے، لیکن ہم جب لگائیں گے نا تو ایک فرحت محسوس ہوگی. اب دیکھیں ہم نے لگائی نا، خوشبو آئی، خوشبو آئی، تھوڑے ریلیکس ہوئے. جب وہ ٹینشن کا مریض بندہ جو ہے نا، جو ٹینشن لیتا ہے، وہ ہمیشہ خوشبودار رہے گا نا، اس کا آدھا مسئلہ تو اس سے حل ہو جائے گا. خوشبو مہکتا رہے، اپنے من پسند خوشبو لگائے. دیکھو نا کتنی اچھی فیلنگ ہو رہی ہے، ہاں کتنی خوشی اور فرحت محسوس ہو رہی ہے. ذہن کلیئر ہوا نا تھوڑا، تو یہ انسان نہیں کر سکتا. طب کے لحاظ بتا رہا ہوں، اچھی خوشبو استعمال کرنا ذہنی دباؤ کو، ڈپریشن کو، ٹینشن کو دور کرتا ہے. جو بندہ خوشبودار رہتا ہے وہ ٹینشن اس کے کم ہوتے ہیں، اور جو میلا کچلا رہتا ہے نا وہ بہت پریشان رہتا ہے. ایک یہ چیز آپ کو بتائی، طبی لحاظ سے بتائی. لیکن اگر کوئی ڈاکٹر بتاتا، کوئی طبیب بتاتا، کوئی سرجن بتاتا تو بات ہاں یار بات صحیح کر رہے. اور ہم بتائیں گے کہ ان کو کیا پتا، ارے ہم نے بھی تو کہیں پڑھا ہے نا، ہم نے بھی کسی سے سیکھا ہے نا، تبھی تو بیان کر رہے ہیں. آپ عمل کر کے دیکھو بھائی، خوشبو تو آپ لگاؤ گے نا، ہم کو کیا فائدہ ملے گا؟ کر کے دیکھو، اگر فائدہ ہو تو ہم کو دعا میں یاد کرو گے، ہم سے رابطہ کرنا. اور دوسری چیز آپ کو بتاؤں طبی لحاظ سے ٹینشن کا حل، آپ صاف ستھرے رہیں. ظاہر خوشبو وہ لگائے گا جو صاف ستھرا ہو. میلا کو چلے بندہ خوشبو لگائے گا نا تو مزہ نہیں کرے گا، میچ نہیں ہو رہی نا آپس میں، میچ نہیں ہو رہی. تو آپ صاف ستھرے تو رہے نا آپ، ٹھیک ہے. کیونکہ جو بندہ ٹینشن میں ہوتا ہے نا وہ نہانا بھول جاتا ہے، صاف ستھرا رہنا بھول جاتا ہے، اس کے بال عجیب ہو گئے. میں نے لوگ دیکھے ہیں ایسے، کئی لوگ دیکھے ہیں، مطلب ان کے بال بکھرے ہوئے. اور پتہ نہیں، ایک بندہ میں نے آپ کو بتایا تھا پچھلے دنوں، شاید یہاں بتایا نہیں بتایا، ایک بندہ میرے پاس آیا تھا، وہ سیریسلی تھا، بولا میں خودکشی کرنے جا رہا ہوں. اچھا ہاں میرے پاس آیا، بولا خودکشی کرنے جا رہا ہوں. میں نے کہا بلیک میل کرنے آئے ہو؟ کہا نہیں میں واقعی جا رہا ہوں. میں نے کہا میرے پاس کیوں آئے ہو؟ خودکشی کرنے جا رہے ہو تو ادھر کیوں آئے ہو؟ اچھا. بولا کہ کسی نے مجھے بولا ہے آپ کے پاس آؤں، خودکشی کرنے سے پہلے مشورہ آپ سے کروں. میں نے کہا کیا مشورہ کرو گے؟ بولا کہ آپ کے پاس کوئی ایسا فن ہے، علم ہے، کوئی کتاب ہے، کوئی چیز ہے جس سے میری ٹینشن دور ہو. میں نے کہا دیکھو جب آپ کا مائنڈ بن گیا نا خودکشی کرنے کا تو ظاہر ہے کچھ سوچا ہوگا، بہت مائنڈ بن چکا ہوگا. اب میری بات تو آپ کو کوئی اثر کرے گی نہیں. تو بولا کہ میں جاؤں؟ میں نے کہا تمہاری مرضی. بولے یار بڑی بات ہے، عالم لوگ تو مولوی صاحب کہتے بھائی نہیں حرام موت مرو گے، یہ خرابی ہے وہ خرابی ہے، تجھے تو پرواہ ہی نہیں ہے. میں نے کہا تم کو جتنی محنت کروں گا الٹا چلے گا، سمجھے؟ تو میں نے کہا بھائی انسان حریص مامون ہے، انسان کو جس چیز سے منع کرو وہ کرے گا، ٹھیک ہے. اگر تو آپ کو سیریس بھائی حل چاہیے تو حل ہے، ایک نہیں ہزاروں حل ہیں، اور آپ سے بڑھ کر لوگ پریشان رہتے دنیا کے اندر، لیکن وہ جیتے ہیں. مرنا اس کا حل تو نہیں ہے نا. آپ مر جاؤ گے تو بچوں کا کیا ہوگا؟ بالکل. کبھی سوچا آپ نے آپ کے گھر کا کیا ہوگا؟ سوچا آپ نے؟ حرام کی موت مرو گے، نہ دنیا آپ کی بنے گی نہ آخرت بنے گی. کیا آپ کو لیکچر دیں؟ آپ کو تو بچے تو نہیں ہو چھوٹے، آپ کو دماغی فریکچر تو آپ کو نہیں ہے کہ ہم آپ کو سمجھائیں بھی مسئلہ یہ نہیں. میں نے کہا دیکھو حل ہے، ٹھیک ہے، لیکن کب؟ جب آپ کی نیت بنتی ہو، آپ کا مائنڈ بنتا ہو یار مجھے حل کرنا ہے. انہوں نے بتایا میں کروں گا. میں نے کہا جذباتی فیصلہ نہیں. میں نے کہا کروں گا.
میں نے کہا ایسے کرو، ایک میرے پاس کتاب ہے، اس کتاب کو ایک مرتبہ پڑھو، جب تو کتاب ختم نہ کوئی فیصلہ نہیں کرنا، اس کتاب کو پڑھنے کے بعد 1 سال تک آپ کو ٹینشن کبھی نہیں آئے گی۔ بولے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا ہے، اس نے کہا پھر مجھے کتاب دو۔ میں نے کہا یہاں تو نہیں ہے۔ میں نے کہاں رکھی ہے؟ میں شہر میں ہوں ابھی، شام کا ٹائم تھا، مغرب کے بعد کا۔ مجھے بولا چلو۔ ارے میں نے کہا خدا کے بندے، اتنا مطلب اندھیرا پڑا ہے اور وہ دیہات کا ماحول بھی اس ٹائم نکلنے کا نہیں ہوتا۔ بولا صحیح، میری زندگی موت کا مسئلہ چل رہا ہے اور آپ کو جو ہے نا وہ آپ میری ذمہ داری، چلو۔ میں نے اس کو، میں نے کہا کل آپ آنا۔ کہا میں موت کے منہ پر ہوں اور کل آنا؟ کئی دن میں جو ہے نا بے سکون رہا ہوں، کئی راتیں میں نیند نہیں کی، کھانا پینا میرا چھوٹ گیا ہے، مجبور ہو گیا ہوں، چلو۔ بہت مجبور کیا مجھے، آخر کار اس نے اتنا مجبور کیا، مجھے لے کر گیا نا گاؤں، اپنی گاڑی لے آیا، کہا چلو۔ تو ہم وہاں سے گئے، ساری رات اس نے مچھروں میں گزاری۔ ویسے اچھا لیول کا بندہ تھا، جس کو شاید مچھر کبھی کھائے ہو نہ کھائے ہو مجھے پتا نہیں ہے، لیکن ہاں لینڈ لارڈ تھا۔ اب اس میں مچھروں نے اس کو کھایا۔ صبح کو میں آیا اس کو ناشتہ دینے، میں نے کہا، بولا بہت مچھروں نے کھایا۔ میں نے کہا تو خودکشی کرنے جا رہا تھا، مچھر تو برداشت ہوتے نہیں۔ بولا اس لیے لایا تھا کہ میں نے کہا ایسے نہیں لایا تھا۔ میں نے کہا فیصلہ کرنے سے پہلے بندہ سوچے کہ میں خودکشی کرنے جا رہا ہوں یا مچھر برداشت نہیں کر سکتے۔ پھر مجھے کتاب دی، میں نے کہا آپ پڑھو اور جب تک مکمل نہ ہو میرے پاس نہیں آنا، بولا آپ کا مسئلہ حل نہ ہو تو میں ذمہ دار آپ کا ہوں۔ یقیناً وہ چلا گیا، اس نے کتاب مکمل پڑھی، اور مکمل پڑھنے کے بعد نا بندہ ایسا ریلیکس ہو گیا، وہ آیا نہیں میرے پاس کیونکہ میری کتاب اس کے پاس تھی نا، مجھے تلاش تھی کہاں گیا بندہ، تو میں نے اس کو تلاش کیا، دوسرے یا تیسرے ہفتے اس کو تلاش کیا، تو پھر وہ بندہ مجھے جو ہے نا، ہو سکتا ہے ابھی ہم کو سن رہا ہو، میں نام نہیں بتاؤں گا، تو اس نے جو ہے نا اس سے میں نے کتاب لی، دے نہیں رہا تھا، بولا میں نہیں دوں گا۔ ارے خدا کے بندے پڑھ لی نا؟ ہاں پڑھ لی، میں نہیں دوں گا۔ میں نے کہا تو مرنے جا رہا تھا یار، موت سے ایک چیز نہیں، نہیں میں نہیں دوں گا، اس میں چیزیں باتیں ایسی لکھی ہوئی ہیں۔ تو آخر اس سے میں نے بہت جبر کر کے لوگوں کو کہہ کر اسے کتاب واپس لی، کتاب نہیں دے رہا تھا، حالانکہ میں نے اس سے روپیہ نہیں لیا۔ ایک فائدہ ہوا، اس سے وعدہ کیا تھا کہ میں اگر ٹینشن میں فری ہو گئی نا میں داڑھی رکھوں گا، اس نے داڑھی رکھ دی، الحمدللہ یہ فائدہ ہوا۔ جزاک اللہ۔ تو مزید انشاءاللہ اس پر اگلے اس میں انشاءاللہ کریں گے، باتیں بہت ساری اس میں، بہت ساری اسٹریس آج کل سب سے بس یہ ہمارا موضوع کنٹینیو چلے گا نا، کچھ نہ کچھ آپ کو ایسی باتیں بتاؤں گا جس میں ریلیکس ہو جائیں گے باتوں سے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔